سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام آپ کے مسائل ان کا حل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ایک بھائی نے کہا کہ یہ بتائیں ایک مجلس میں اگر 3 طلاقیں دیں تو 3 ہوگی یا 1 ہوگی؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 1 ہوگی، بعض حضرات کہتے ہیں کہ 3 ہوگی۔ خدارا اس کی وضاحت فرمائیں، میں بہت بڑے مسئلے میں ہوں، پریشانی میں۔ میرے بھائی، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی، چاہے وہ ایک جملے سے دے یا الگ الگ جملے سے دے، تو 3 طلاقیں ہی واقع ہو جائیں گی۔ مذکورہ موقف قرآن و سنت سے ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور جمہور صحابہ اور تابعین سے یہی مذکورہ موقف ثابت ہوتا ہے۔ تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی مجلس کی 3 طلاق شمار ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت نمبر سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یعنی جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے یتربصن بانفسہن، وہ خود کو روکے رکھیں گی، ثلاثۃ قروء 3 حیض تک۔ اور آگے آیت میں ہے کہ وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، یعنی ان کے شوہروں کو اختیار ہے کہ وہ اگر واپس لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، ان کو اختیار ہے، یعنی یہ ایک طلاق رجعی ہے۔ اس سے اگلی آیت میں آیت نمبر 229 میں موجود ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یعنی طلاق جو ہے 2 مرتبہ کی ہے، فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ فامساک بمعروف، یا تو اس کو روکے رکھے اپنے پاس یا اس کو چھوڑ دے، یعنی اس میں بھی اس کو دوسری طلاق دینے کے بعد بھی اختیار رہتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ بہرحال آخری جو آیت ہے، آیت نمبر 229 کے بعد جو ہے، اس آیت کے اندر مذکور ہے وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ مِن بَعْدِ زَوْجٍ غَيْرَهُ، یعنی اگر اس شخص نے پھر اگر طلاق دے دی، تیسری طلاق دے دی، پہلی طلاق کا ذکر تو آیت نمبر 228 میں ہے، دوسری طلاق کا ذکر 229 میں، تیسری طلاق کا ذکر آگے ہے وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی اگر تیسری طلاق دے دی تو عورت جو ہے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، بلکہ اس کو کسی غیر کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی، یعنی حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے، اس کے بعد دوبارہ وہ آ جائے۔ تو یہ تھا قرآن پاک سے اس کا ثبوت۔ چنانچہ احادیث صحیحہ بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف والیوم نمبر 3 پیج نمبر 2390 میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے باب من اجازت طلاق الثلاث، یعنی جس میں 3 طلاق کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس میں اسی آیت سے استدلال کیے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی آیت سے استدلال کیا اور 3 طلاقوں کے وقوع پر اسی آیت سے دلیل پکڑی ہے۔ چنانچہ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحیح نسائی شریف کے اندر ہے، والیوم نمبر 1 پیج نمبر 716 حدیث نمبر 3401 میں موجود ہے اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطلیقات فقام غضبانا ثم قال ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے اور حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، یعنی اللہ کے نبی اس بات پر غصہ فرما رہے ہیں کہ 3 طلاقیں کیوں دی، اللہ کا نبی غصے فرما رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غصے فرما رہے ہیں، اور ہمارے بعض طبقہ کہتے ہیں کہ نہیں اچھی بات ہو گئی 3 طلاقیں دے دی، اب تو یہ ہمارے ضمن میں ہمارے فرقے میں آئے گا، ہماری طرف آئے گا۔ چنانچہ یہ تھی ان نسائی شریف کی روایت۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ بھی اپنی ایک روایت میں فرماتے ہیں، بخاری شریف والیوم نمبر 3 پیج نمبر 2393 کے اندر حدیث نمبر 5264 میں ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سئل امن رجل طلق 3 تطلیقات، قال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ لو طلقت مرة او مرتين فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم امرني بهذا، لو طلقت 3 حرمت حتى تنکح زوجا غیرہ، یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اگر اس نے ایک طلاق دی ہوتی یا دو طلاق دی ہوتی تو اس صورت میں رجوع کا حق تھا، لیکن اگر 3 طلاقیں دی ہیں حرمت حتی تنکح زوجا غیرہ، تو بیوی شوہر پر حلال نہیں ہوئی بلکہ حرام ہو گئی، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک ہے کہ غیر مرد سے نکاح کرے۔ اس طرح اور تمام اکثر آیاتیں ہیں اور اکثر آیتیں بھی ہیں اور کافی احادیث صحیحہ بھی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک ہی مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی، 3 طلاقیں ایک نہیں ہوں گی۔ چنانچہ بنیادی طور پر جو کچھ بعض طبقہ ہے وہ بنیادی طور پر 2 احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ چنانچہ ان میں ایک حدیث مسند احمد کی حدیث پیج نمبر 477 پہ ہے، رضی اللہ تعالی عنہما قال طلق رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ تعالی عنہما امرأته 3 تطلیقات فعزن علی حزنا شدیدا فقال یا رسول اللہ طلقتها 3 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف طلقتها قال طلقتها 3 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في مجلس واحدہ قال نعم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجعها ان شئت قال فرجعها، یعنی حضرت رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے غمگین ہو کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں؟ تو حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں میں نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے تو آپ رجوع کر سکتے ہو۔ تو بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ تعالیٰ کی ایک یہ روایت ہے، اسی طرح اور روایتیں بھی ہیں۔ ان روایت کے اندر مذکور ہے کہ حضرت رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی تھی۔ طلاق بتہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 1 سے لے کر 3 تک کی نیت کرنا، یعنی کسی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، طلاق بتہ دے دی، کہا کہ میں تجھے طلاق بتہ دیتا ہوں، تو اگر وہ اس میں 1 کی نیت کرتے ہیں تو 1 ہی واقع ہوگی، 2 کی نیت کرتے ہیں تو 2 واقع ہوگی، تو یہ طلاق بتہ یہ کہلاتی ہے۔ تو بعض روایت میں مذکور ہے کہ طلاق بتہ دی تھی، یعنی اس روایت میں مذکور ہے کہ 3 طلاقیں عام 3 طلاقیں دی تھی۔ چنانچہ امام داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جو ہے یہی طلاق بتہ والی روایت قابل ترجیح ہے، کیونکہ یہ روایت کرنے والے ان کے گھر والے ہیں، تو گھر والے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے طلاق دی اور کیا دی۔ چنانچہ یہ روایات میں اس طرح پایا گیا، کچھ روایت میں ہے کہ طلاق بتہ دی، کچھ روایات کے اندر ہے کہ 3 طلاق دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجوع کر لو۔ تو ان ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ خلاصہ نکلا ہے باقاعدہ، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جس میں 3 طلاق دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرجعها ان شئت، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو معلول فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث معلول ہے۔ چنانچہ بعض حضرات کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں امام ابوبکر جساس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے، یعنی ایک ایسی روایت کے خلاف ہے، ایسی روایتوں کے خلاف ہے کہ جن کے راوی ثقہ ہیں اور قابل ثقہ، وہ ان کے جن کے راوی ثقہ ہیں۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس وجہ سے اس کو ترجیح دی اور اپنی داؤد شریف کے اندر بھی اس روایت کو مذکور فرمایا اور فرمایا کہ میرے نزدیک یہ قابل ترجیح ہے۔ چنانچہ دوسری بنیادی روایت جس سے استدلال کیا جاتا ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، صحیح مسلم شریف والیوم نمبر 1 پیج نمبر 965 کے اندر وہ موجود ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كان الطلاق على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وسنتین من خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلاق واحدہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 طلاق کو 1 طلاق سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سال کے دور میں 3 طلاق کو 1 طلاق سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ روایت بنیادی طور پر استدلال کی جاتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک قصہ بیان ہو رہا ہے، یہ قصہ مذکور ہو رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلاق شمار ہوتی تھی، یعنی قصہ بیان کر رہے ہیں وہ، کان طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، اور ہمارے مخصوص افراد نے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاقوں کو 1 طلاق سمجھنا چاہیے، حالانکہ یہ قصہ مذکور ہو رہا ہے۔ اگر 3 طلاق کو 1 طلاق سمجھتے ہیں اس روایت کی بنیاد پر، چنانچہ مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے
کہ ایک فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متع ہوتا تھا، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی زمانے میں ہوتا تھا، کوئی اس کا انکار تو نہیں کر سکتا۔ اب اس سے یہ استدلال کیا جا رہا ہے کہ 3 طلاقیں ایک طلاق ہوتی ہے، قصہ مذکور کر کے یہ ہو سکتا ہے، تو کیا نعوذ باللہ آپ پھر یہ بھی ثابت کریں کہ متع جو ہے متع بھی ثابت ہوتا ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے، لہذا 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہیں، 3 طلاقیں ایک طلاق نہیں ہوتی۔ یہ ہر پڑھا لکھا بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر ایک طلاق دوں ایک ہی ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے، 3 ہوتا ہے۔ آج تک کوئی 3 کو 1 نہیں کہتا، یا 2 کو 1 نہیں کہتا، 1 کو 3 نہیں کہتا۔ یہ تمام جو احادیث تھی، قرآن پاک کی روایت تھی، قرآن پاک کی آیت تھی، اس سے استدلال کیا گیا۔ چنانچہ اب آتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے فتاوی پر۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں والیوم نمبر 9 پیج نمبر 8089 میں اندر موجود ہے، کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتی برجل طلق امرأته ثلاثا او جاءوا ضربا وفرق بینہما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے شخص کو لایا جاتا تھا جس نے 3 طلاق دی ہوتی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو مارتے، سزا دیتے، اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان جدائیگی کر دیتے، یعنی میاں بیوی کے درمیان جدائیگی کر دیتے۔ اس طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر والیوم نمبر 9 کے اندر موجود ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص لایا گیا اور آیا، اس نے کہا کہ انی طلقت امراتی 100، یعنی میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 طلاقوں سے وہ تجھ پر حرام ہو گئی، باقی جو 77 عدوان، یعنی باقی جو ہیں 97 یہ زیادتی ہے، یہ ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ایک روایت ہے، ایک شخص ان کے پاس آیا، فرمایا انی طلقت امراتی 1000، یعنی میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 طلاق سے وہ تجھ پر بائنہ ہو گئی، بانت منک بثلاث۔ تو یہ تمام روایتیں ہیں، قرآن پاک سے ثبوت ہو چکا، احادیث سے ثبوت ہو چکا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فتاووں سے ثبوت ہو چکا۔ اب آخر میں چاروں ائمہ کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک ہی مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، فتح القدیر کے اندر فرماتے ہیں علامہ ابن الامام حنفی رحمہ اللہ علیہ، وجمہور الصحابہ والتابعین ومن بعدهم من ائمۃ المسلمین الی ان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔